خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 7واں باب۔ جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا اور خداوند نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بخشا، تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ تب ناتن نے بادشاہ سے کہا، جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتن کو پہنچا کہ جا اور میرے بندہ داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا، بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں۔ اور جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے کہیں کسی اسرائیلی قبیلے سے جسے میں نے حکم کیا میری قوم اسرائیل کی گلابانی کرو، یہ کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کی لکڑیوں کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ سو اب تو میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ رب الفات یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے، جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا، اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا، اور وہاں ان کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے جیسا پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں۔ اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے، ماں سوا اس کے خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا۔ اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، اور وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی، ویسا ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا، اے مالک خداوند، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا؟ تو بھی اے مالک خداوند، یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، کیونکہ تو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اے مالک خداوند آدمیوں کے طریقہ پر۔ اور داؤد تجھ سے کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اے مالک خداوند تو اپنے بندہ کو جانتا ہے، تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور دنیا میں کون سی قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے، جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا تاکہ وہ اپنا نام کرے، اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی ہولناک کام کرے۔ اور تو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا۔ اور اب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندہ اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر، اور سدا یہ کہہ کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا۔ اس لیے تیرے بندہ کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے،
اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں اور تو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت تیرا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے، آمین۔